اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم دین کی باتیں، اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس کو پیوست فرما دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ توحید کا دل سے اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث شریف کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ کلمہ توحید کا قائل جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کب جائے گا اس کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ فوری نجات کے لیے صرف کلمہ توحید کافی ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کا پڑھنے والا اگر نیک عمل بھی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ یعنی ابتدا ہی میں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، لیکن اگر کلمہ توحید کے ساتھ فسق و فجور اور گناہ کا مرتکب تھا تو اول اپنے اعمال کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھے گا اور ایک عرصے تک دوزخ میں رہے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر کلمہ توحید کی باعث جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس توضیح کے بعد امید ہے کہ ہر شخص اس حدیث کے غلط معنی بیان کرنے سے پرہیز کرے گا کہ فقط لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے اور دوسرے اعمال کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ واقعی خدا کی مرضی اور اس کی مغفرت کا معاملہ اس سے بالکل ارادہ ہے۔ وہ اللہ چاہے تو تمام فساق فجار کو بدون عذاب صرف اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس لیے حضرت حق کی رحمت کے معاملے کو ہماری اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات سے یہ عمل بالکل واضح ہو گیا کہ جو شخص عذاب سے بچ کر ابتداً جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، اس کو اعمال صالحہ کی، نیکیوں کی بے حد ضرورت ہے، اور دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جانا حقیقی کامیابی اور فلاح ہے۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، آمین۔